بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ يحدث عن أبيه عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما كان يقول إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ لنبوة ورحمة ثم يعود إلى خلافة ثم يعود إلى سلطان ورحمة ثم يعود ملكا ورحمة ثم يعود جبرية يتكادمون تكادم الحمير أيها الناس عليكم بالجهاد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول هذا الامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة ثم يتكادمون عليه تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم أثقلان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله کی صلاة دائمة بدوام ملک اللہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں اپنی نبی کی زبان کے ذریعے سے خیر امت کو مطلع فرمایا. درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آئندہ حالات بھی بیان فرمائے اور ان حالات کے اندر امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی بیان فرمائی. حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، آئے نئے دن انسان جیسے ہی دن کی صبح کرتا ہے تو کسی نہ کسی اینگل سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حالات کا جائزہ لیتا ہے. مثال کے طور پر جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے تو آدمی اٹھتے ہی کچھ دینی بیداری رہے گی، امت مسلمہ کا غم رہے گا، وہ جاننے کی کوشش کرے گا فلسطین اور غزہ پٹی کے کیا حالات، مسلمانوں پر جو ظلم اور اتیاچار ہو رہا ہے اس میں کوئی نیا موڑ آیا ہے یا نہیں، حالات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. جس میں کوئی دینی حمیت یا امت کے حصے کا کوئی غم اس کے دل میں نہیں ہوگا، وہ صبح اٹھتے ہی وہی نیوز پیپر لے گا
اور سب سے پہلے وہ غزہ پٹی اور فلسطین کے حالات کو دیکھنے کے بجائے اسپورٹس کا پیپر کھول کر دیکھے گا کہ کل ورلڈ کپ کے میچ میں کیا حالات ہوئے۔ میں کلی طور پر دنیاوی معلومات سے منع بھی نہیں کرتا، انسان کو حالات کا علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ کل کیا کرے، کیا قدم اٹھائے، جب تک حالات کا علم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ آدمی اپنے زندگی کے بارے میں صلاح مشورہ اور عزائم اور ارادے نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ بات آگے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی ذمہ داریاں دی تھی، بہرحال میں وہ بعد میں بیان کروں گا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہر آدمی حالات کو جاننا چاہتا ہے، گھریلو حالات، باہر سے آتا ہے تو باپ اپنے بچوں کے حالات کو معلوم کرتا ہے، بچے اسکول گئے کیا نہیں گئے، ٹیوشن کو گئے کیا نہیں گئے، مدرسہ گئے نہیں گئے، یا کوئی آدمی کارخانے کو جاتا ہے تو کاریگروں کے بارے میں، پروڈکشن کے بارے میں حالات معلوم کرتا ہے۔ تو جو آدمی جس فیلڈ سے جڑا رہتا ہے وہ آدمی اس فیلڈ کے حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی نسبتیں ہیں، دکان، مکان، فیکٹری، کھیت کھلیان، گھر، کاروبار، یہ وقتی تقاضے ہیں۔ بچپن سے ہمارا اس سے تعلق نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی کارخانے کی ذمہ داری تھی آپ پہ؟ نہیں تھی۔ پیدا ہوتے ہی میری باپ کی ذمہ داری نہیں تھی، میں خود کسی کا ماتحت تھا۔ تو حالات اور سچویشنز کے ساتھ انسان کے ساتھ ذمہ داریاں جڑتی ہیں، پھر وہ ذمہ داریوں کا انسان اتنا بڑا اپنا ذمہ لے لیتا ہے، مقصد زندگی کو بھول کر ذمہ داری ادا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ بہرحال میرا اور آپ کا رشتہ پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا تھا۔ کہاں پیدا ہوئے ہم لوگ؟ دنیا میں۔ تو دنیا میں جس دن پیدا ہوئے اس دن سے ہمارا رشتہ جڑ گیا۔ تو یہ دنیا جس کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات کا معلوم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور شاید آپ بھول گئے ہوں گے، دنیا کسے کہتے ہیں؟ یاد نہیں ہے؟ 5 سوال کیے تھے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں آئے ہیں؟ دنیا میں۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ جنت کی نعمتوں کے کچھ نمونے، جہنم کے عذاب اور تکلیفوں کے کچھ نمونے کے مجموعے کا نام دنیا ہے۔ جب یہ ڈیفینیشن سامنے رہے گا تو انسان کو زندگی میں سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے تو کبھی غم بھی آ جاتے ہیں، کبھی حالتیں اچھی بھی ہوتی ہیں تو کبھی خراب بھی ہوتی ہیں، کبھی لاک ڈاؤن کے اندر پھنس کر بھی گھروں میں رہنا پڑتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آزادی بھی دے دیتے ہیں، کبھی بستر مرگ پر بیمار ہو کر انسان زندگی گزارتا ہے، کبھی جہانی دیدہ بن کر ساری دنیا کی سیر و تفریح بھی کرتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں آنے والے حالات ہیں۔ تو جہاں تک میرے اور آپ کے حالات ہیں ہم تو اپنے آپ سمجھ جاتے ہیں، لیکن دوسری جو حالات ہیں ملکی سطح پر، علاقائی سطح پر، اسٹیٹ کے لیول پر، ڈسٹرکٹ کے لیول پر، تعلقے کے لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، تو ان حالات کو ہمیں سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طریقے دیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بیسمنٹ، یہ سمجھیں گے تو بات آگے کی سمجھ میں آئے گی، اس لیے آرام سے بول رہا ہوں۔ حالات کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقے دیے؟ 2 طریقے دیے، جس میں پہلا طریقہ
آدمی اخبارات کو دیکھتا ہے، نیوز پیپر کو دیکھتا ہے، ڈیلی لٹریچرز کا مطالعہ کرتا ہے، گودی میڈیا کے اخبارات کو دیکھتا ہے، یوٹیوبرز کے چینلز کے اخبارات کو دیکھتا ہے، سیاست دانوں کی بیان بازیوں کو دیکھتا ہے، تو اخبارات، میڈیا اور انٹرنیٹ اور سیاست دانوں کے بیانات اور واقعات، ان سب تمام حالات کے ذریعے سے انسان حالات کا ایک تجزیہ نکالتا ہے، ایک رزلٹ نکالتا ہے۔ تو پہلا تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ دیا، اپنی ذات سے لے کر، کس سے لے کر؟ اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھر والوں سے لے کر، اپنی بیوی بچے سمبندی رشتہ دار خاندان قبیلے والوں سے لے کر، کاروبار سے لے کر، ملک سے لے کر، سارے عالم اور دنیا سے، یونیورس سے لے کر، دنیا میں جو کچھ پیش آنے والے حالات اور واقعات ہیں، اس کو قرآن و حدیث سے سمجھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دو طریقے سمجھ میں آ گئے۔ ایک کون سا ہے جو ہمیں یوز کر رہی؟ نیوز پیپر، میڈیا، انٹرنیٹ، سیاستدان، قائدین، اسکالرز اور انٹلیکچوئلز کے بیانات کے حالات اور واقعات کے تجزیے کو لے کر ہم ایک اپنے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں، حالات کا جائزہ بناتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے وسیلہ، ذریعہ۔ دوسرا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہے۔ بدقسمتی امت مسلمہ کی یہ ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے قرآن و حدیث، اس کو ہم چھو کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ آج ساری دنیا کے اندر 100% مسلمان ہی نہیں، 100% لوگ دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے پہلا طریقہ ہی اختیار کر رہے ہیں۔ اخبارات اور نیوز پیپر، میڈیا اور انٹرنیٹ، سیاستدان، قائدین، انٹلیکچوئلز اور اسکالرز کی اسپیچز، ان چیزوں کے ذریعے سے انسان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تعجب اس پر ہوتا ہے، عام تو عام، عوام تو عوام، خواص، علماء، دانشوران، حفاظ اکرام، قرآن مجید کے قراء، فقہ کی سمجھ رکھنے والے، مفتیان نظام، مساجد کے ائمہ، مدارس کے مدرسین، یہ لوگ بھی آج میڈیا کا غلبہ ایسا پڑا امت پر، آج حالات سمجھنے کے لیے ہم لوگ جلدی قرآن کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ حالت کیا ہو گئی؟ عام لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ قرآن مجید ماں باپ کے مرنے کے بعد پڑھ کر ثواب پہنچانے والی کتاب، بیٹی کی شادی میں بیٹے کے سر پر رکھ کر سسرال بھیجنے والی کتاب، گھر کی شفٹنگ میں سب سے پہلے یہ کتاب کو لے کر گھر کو گئے تو برکت، قرآن اگر گھر میں ہو تو قرآن کے ذریعے سے اللہ گھر میں برکت، دکان کی اوپننگ سرمنی، گھر کی ٹھنڈک، مکان کی تبدیلی کے لیے چند علماء کو بلا کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے انہیں ہدیہ دے کر بھیج کر یہ سمجھتے ہیں لو جی ہم نے قرآن کو اللہ نے جس مقصد کے لیے اتارا تھا اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کو استعمال کر لیا۔ قرآن سے حالات انسان سمجھنا نہیں چاہتا۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اخبارات جھوٹی خبریں چھاپ رہی ہیں، میڈیا جنگوں کی ویڈیو کے نام پر ویڈیو گیمز کے ویڈیوز دکھا کر امت کو الو بنا رہے ہیں، سیاستدان ہر کوئی اپنی کرسی بچانے کے لیے دوسروں کے اوپر الزام تراشیاں کر رہا ہے، اور میں اور آپ
الو کی طرح ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سنتے ہیں اور سچ بھی مان لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا آیا؟ امت حالات سے 100% آج گمراہ ہو چکی ہے۔ پڑھے لکھے طبقے سے اگر آج میں پوچھ لوں، فلسطین کے اندر تقریباً 1 مہینے سے جو جنگی حالات درپیش آئے ہوئے ہیں، ان حالات پر مسلمان، غیر نہیں کہہ رہا ہوں میں، مسلمان دانشور انٹلیکچوئلز، بلکہ بعض علماء نے تک زبان سے یہ کہہ دیا کیا ضرورت تھی حماس کو اٹیک کرنے کی۔ ان کا یہ سوال دلیل ہے اس بات پر، جو آدمی یہ کہہ رہا ہے اس نے قرآن کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں، نبی کے حدیثیں اس نے پڑھی۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کس کی مرضی سے ہوتا ہے بھائی؟ بتائیے، اللہ کی مرضی سے۔ رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے سوکھا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ غزہ کی پٹی پر میزائل کی بمباریاں اگر ہو رہی ہیں تو وہ میرے رب کا حکم ہے۔ بچے نہتے شہید ہو رہے ہیں تو یہ اللہ نے ان خوش قسمت مجاہدین کو شہادت کی موت دینے کا فیصلہ کیا، اس لیے وہ اسقلان اور فلسطین کی سرزمین پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے رب کے حکم کے بغیر جب ایک پتا نہیں گر سکتا تو AK-47 کی گولیاں اور یہ طیارے اور یہ بارود کے حملے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی میرے رب کا حکم ہے، یہ کسی اسرائیل کی جانب سے بنایا ہوا منصوبہ نہیں ہے۔ اگر منصوبہ انہوں نے بنایا تو اس منصوبے کو کارآمد کرنے کے لیے، لاگو کرنے کے لیے، نافذ کرنے کی طاقت بھی ان کو کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے یہ کام کیا ہے تو مجھے معاف فرمائیں، مجھے یہ کہتے ہوئے ذرہ برابر جھجک نہیں ہوگی جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے منصوبوں میں کامیابی کی، اللہ کی مدد اس میں شامل نہیں تھی، تو مجھے معاف فرمائیں وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان والے کا یقین تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو کچھ ہوتا ہے یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور وہ منصوبے بنا رہے ہیں، سازشیں رچ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، میڈیا ان کا ہے، ساری انٹرنیٹ سے وہ جو چاہتے ہیں وہ اخبار آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور میں اور آپ انہی خبروں اور حالات کو مد نظر رکھ کر خاموش بیٹھے ہوئے، اور وہاں کی جو حقیقت، جو ایکچول نیچرلٹی جو چل رہی ہے اس کو بیان کریں تو آدمی سوچنے پر پڑ جاتا ہے۔ جو نوجوان فلسطین کی سرزمین پر شہید ہو رہے ہیں، وہ نوجوان روزانہ اٹھ کر اپنے امیر سے کہتے ہیں میدان میں جانے کی آج آپ مجھے اجازت دیں، دوسرا کہتا ہے نہیں تجھے تو کل اجازت مل گئی تھی، آج میرا نمبر لگنے دے، اس لیے کہ میں پچھلے 8 دن سے اپنی ماں سے وعدہ کر کے آ رہا ہوں، امی میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، اگر میری لاش شہادت کی شکل میں آئے تو تم خوش ہو جانا۔ میں روزانہ جب لوٹ کر گھر جاتا ہوں تو ماں پوچھتی ہے بیٹا تیرا نمبر آج بھی شہیدوں میں نہیں آیا؟ خرے اندازیاں ڈالی جا رہی ہیں، چیٹیاں ڈالی جاتی ہے، بھائی اسرائیل کے اتنے بنکرز آ گئے ہیں، ان کو مارنے کے لیے کتنے نوجوان چاہیے؟ 22 توپ کی گاڑیاں اتری تھیں، حماس نے طے کیا تھا کہ 4 نوجوان کافی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ کتنے؟ 4۔ اور 4000 بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر آ جائے، امیر صاحب میرا نمبر۔ کہا گیا کہ نہیں، ابھی آپ یہاں پہ چیٹی ڈالی جائے گی، قرعہ اندازی ہوگی، جن 4 نوجوانوں کا نام آئیں گے وہ آج جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ 4 کے 4 گئے، 22 ٹینکوں کو نیست و نابود کر 4 کے 4 صحیح سلامت شام میں واپس آ رہے۔ ہزاروں کی جو فوج آئی تھی بنی اسرائیل کی، وہ دوڑی ہوئی الٹے پاؤں واپس پہنچتی ہے اپنے بارڈر پر،
جب ادھر سے پوچھا گیا ان کے جنرل اور کرنل نے کہ کیوں دوڑ کر آ گئے، کہنے لگے کہ بھائی اتنی بڑی فوج پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ ان واقعات کو سنتے ہیں یقین ہو جاتا ہے وہ 313 صحابہ بدر کے میدان میں جو اترے تھے، سامنے 1200 کا لشکر تھا، اللہ نے فرشتوں کی فوج کے ذریعے سے اصحاب بدر کی جس طرح سے مدد فرمائی، آج غزہ پٹی کے مجاہدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ امداد اور نصرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، زمینی حقائق ہیں جس کو ابو عبیدہ جنرل آف حماس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ نہ ہمیں وہ زبان آتی ہے، نہ ان حقیقتوں پر ہم یقین کرنا جانتے ہیں، اس لیے کہ جو حالات کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ اللہ نے قرآن اور میرے نبی کے حدیثوں سے پیش کیا تھا، اس کو میں اور آپ جانتے نہیں۔ بہرحال امت میں ہر کچھ دنوں میں، ساری دنیا میں، صرف اپنی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنی مسلم امہ ہے ساری امت میں ہر کچھ دنوں میں حالات جب کچھ بدل کر آ جاتے ہیں، یہ ساری امت حیرانی اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کیا ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے نا؟ ہماری ٹرپل طلاق کو ختم کرے نا، ہماری مسجد کے خلاف مقدمہ دائر کرے نا۔ یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں امت کے حالات کے متعلق، ان حقیقتوں کو میں اور آپ نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، فیہ خبر ما کان قبلکم ونبأ ما سیکون بعدکم۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب بنا کر اتاری ہے جس میں گزرے ہوئے واقعات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آئندہ آنے والے حالات سے بھی امت کو قرآن میں متنبع فرمایا ہے۔ قرآن صرف مردوں پر پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، پچھلے واقعات آدم کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے، نوح کے، شیش کے، ادریس کے، یعقوب کے، یوسف کے، تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، آئندہ آنے والے حالات کے بارے امت کو متنبع بھی قرآن میں فرمایا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں یہ بنی اسرائیل پر دو طرح کے 2 مرتبہ حالات لاؤں گا، اور دونوں حالتیں آئی بنی اسرائیل پر۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ جو حالات بنی اسرائیل پر آئے وہ حالات میری امت پر بھی آئے گے۔ حتیٰ کہ فرمایا النعل بالنعل، جیسا نقشہ پاؤں کا ہوگا بنی اسرائیل کا، میری امت کے بھی اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ نبی نے مثال دے کر فرمایا اگر بنی اسرائیل میں کسی اسرائیلی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی وہ فرد پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ یہ فیوچر، مستقبل کی باتیں، آئندہ آنے والے حالات سے میرے نبی نے متنبع فرمایا ہم لوگوں کو۔ لیکن ہم نہ پچھلے واقعات کے لیے قرآن کی طرف رجوع ہوتے ہیں، نہ آئندہ آنے والے حالات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن اور حدیث پاک کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے یہ طے کیا انشاءاللہ آج کی اس جمعہ کی محفل میں المستدرک الحاکم، حضرت حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث کی کتاب ہے المستدرک، اور اسی طرح علامہ طبرانی رحمت اللہ علیہ کے المعجمین، اور اسی طرح علامہ ناصر الدین البانی کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ 3 حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث میرے نبی کی ارشاد ہوئی ہے۔ اس حدیث کو اگر میں اور آپ آج بیٹھ کر پڑھیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ یہ حدیث 1400 سال پہلے کے واقعات کو بیان نہیں کر رہی ہے، یا آج کے مسلم امت کے حالات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پہلے کتاب کی اہمیت کو سمجھے۔ حضرت علامہ حاکم رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث ہیں،
کوئی آپ کی مسجد خدا کے امام صاحب کی طرح معمولی مولوی نہیں ہے. یہ ایک محدث بننے کے لیے کم از کم اسناد کے ساتھ 2 لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہونا ضروری ہے جس طرح آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہو. کتنی حدیثیں؟ 2 لاکھ. اب سوچیں کتنا بڑا عالم ہوگا وہ. ان کی یہ کتاب المستدرک، المستدرک میں کون سی حدیثیں ہیں؟ جو حدیث بخاری اور مسلم شریف میں آنے کے لیے جو قوانین ہیں، یہ ہوگا، ثقہ ہوگا، عدل ہوگا، راوی ایسا ہوگا، تبھی امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھی ہے. وہی قانون پر پرفیکٹ فٹ ہونے والی حدیثیں جو امام بخاری نے بخاری میں نہیں لکھی، امام مسلم نے مسلم میں نہیں لکھی. ایسی حدیثوں کو اکٹھا کیا علامہ حاکم نے اور ان تمام حدیثوں کو ایک کتاب کی شکل دی اور اس کتاب کا نام رکھا المستدرک. یہ وہ حدیث سے ہیں اس کے اندر جو بخاری اور مسلم شریف کے نہج پر موجود ہے، جس میں کوئی شک شبہ ڈاؤٹ والی حدیث نہیں ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. کون عبداللہ ابن عباس؟ جنہوں نے کم عمری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. ان کے والد تھے حضرت عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اس اعتبار سے حدیث کے راوی بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چچیرے بھائی، لیکن عمر میں بہت چھوٹے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ رات میں آرام فرما رہے تھے، ساری رات جاگ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے نبی کا رات میں کیا عمل ہے. 8-9 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایسی عمر میں اتنی ذہانت. تہجد سے پہلے کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، ضرورتاً استنجا کرنے کے لیے گئے. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے. پیارے نبی تو ضرورت سے آنے کے بعد وضو کرتے ہیں، کیوں نہ میں نبی کے وضو کے پانی کا انتظام کر دوں. جلدی سے پانی نکال کر لا کر نبی کے وضو کرنے کی جگہ پر رکھ دیا. رکھ کر آ کر لیٹ گئے. میں اور آپ اگر استاد کی بھی خدمت کریں نا تو ایسی کرتے ہیں، استاد کو پتا تو ہو میرے لیے دعا تو مل جائے. لیکن صحابہ اپنا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں چھوڑتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو کے لیے آئے، دیکھا کہ وضو کا پانی تو کسی نے انتظام کر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کوئی اور نہیں، یہ میرا چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کا کمال ہے. پھر بھی شاباشی دینے کی نیت سے اللہ کے نبی نے پوچھا کون، کس خوش نصیب نے میرے پانی کے وضو کے پانی کا انتظام فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انتظام کیا ہے. اللہ کے نبی نے اس وقت دعا دی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ القرآن الحکیم. اے اللہ اس بچے کو ایسی دین کی سمجھ عطا فرما کہ سارے کے سارے لوگوں سے زیادہ قرآن کا بہترین علم اسے نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کی. حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا ایسا ماہر بنایا. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جیسے خلفائے راشدین بھی قرآن کے بارے میں اگر کچھ سمجھنا ہوتا یا کچھ صاف بات پتہ نہ چلتی تو وہ چھوٹے عبداللہ ابن عباس کے پاس آ کر پوچھتے عبداللہ ابن عباس یہ تو بتاؤ کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں. پورا میں واقعات نہیں سناؤں گا. مقام دیکھیں عبداللہ ابن عباس کا. 10-11 سال کی عمر ہے. آیت کریمہ اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ایمان والوں کو کامیابی ملے گی.
سارے صحابہ خوش، اللہ کی مدد آئے گی، مسلمان کامیاب ہوں گے، فتح مکہ کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگوں کو تم دیکھو گے کہ سارے کے سارے لوگ گروہ جماعتوں کی شکل میں آ کر اسلام کو قبول کریں گے۔ سارے صحابہ خوش، اللہ کے نبی جو دین لائے تھے اس دین کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہم نے دی تھی، اللہ کے نبی نے اور ہم نے مل کر اس دین کو پہنچایا، نتیجے میں لوگ جماعتوں کی شکل میں آ کر اسلام کو قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا، نبی کا وہ مقصد تو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرے، بحمد ربک، تم اپنے رب کے حمد اور تعریف بیان کرو، واستغفر، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر، انہ کان توابا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آیتیں اتری، ان آیتوں سے تو صحابہ کیا تھے بھئی؟ خوش تھے، مدد آئے گی، کامیابی ملے گی، لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، اللہ کی خوب تسبیح کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ ہم سے بڑا راضی اور خوش ہوگا۔ لیکن ایک جانب ابو بکر خاموش بیٹھے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے، اور دوسری جانب یہی عبداللہ ابن عباس کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ سارے صحابہ خوش، 10-11 سال کا عبداللہ ابن عباس کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ صحابہ جا کر پوچھنے لگے، عبداللہ ابن عباس سورہ نصر کی آیتیں اتری، اللہ کی مدد آئے گی، کامیابی ملے گی، ایمان میں لوگ آئیں گے، بڑی خوشی کی بات ہے، تو بیٹھے کیوں رو رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے جواب میں فرمایا، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو دعوت کی ذمہ داری دے کر بھیجا، وہ دعوت نبی نے پہنچا دی، لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی کی ذمہ داری ختم۔ جب ذمہ داری ختم، نبی تو اللہ کے پاس چلا جائے گا، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ یہ قرآن مجید کی اترنے والی آیتوں میں آخری میں اترنے والی صورت ہے۔ یہ فہم و فراست تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی قرآن کو سمجھنے کی، تو صحابہ کو ڈاؤٹ ہوتا، عبداللہ ابن عباس سے آ کر پوچھتے تھے کہ یہ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ ایسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں آ کر ارشاد فرمایا، ان اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، میرے آنے کے بعد جو دور شروع ہوا، اب پچھلے 3 ہفتے میں ہم نے پیلسٹین کی ہسٹری سمجھی نا، کتنے سال کی؟ تقریباً 4000 سال کی ہسٹری ہم نے بیان کی۔ حضرت ابراہیم سے شروع کی تھی، ان کے بیٹے اسحاق، ادھر اسماعیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسحاق سے یعقوب، ان کے 12 بچے، حضرت یوسف، پھر ان سے حضرت موسیٰ آئے، پھر ان میں شموئیل، پھر اس میں طالوت اور جالوت، پھر ان میں داؤد، پھر داؤد سے سلیمان علیہ السلام سے، ایسے آتے آتے عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری تک بیان کی تھی۔ تو نبی کی پیدائش 570 پر 1 عیسوی میں ہوئی، یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوا، یہاں سے ایک آخری نبی کا دور، اس کی طرف اشارہ فرمایا اللہ کے نبی نے، فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، میرے آنے کے بعد جو سب سے پہلا دور میرا جو ہوگا، یہ نبوت اور رحمت والا دور ہوگا۔ نبی کا دور کون سا دور؟ بولیے جی، نبوت اور رحمت والا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے سے اس امت کو رحمت عنایت فرمائے گی۔ اس رحمت کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ نبی کے ذریعے سے امت کو پیار ملے گا، محبت ملے گی،
شفقت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی یہ خاص توجہ ملے گی، امت کے غمکاروں کی فکر کرنے والا نبی ملا، مظلوموں جن پر ظلم اور اتیاچار ہو رہا تھا ان مظلوموں کی حمایت کرنے والا ایک نبی ملا، یتیموں کو سہارا دینے والا نبی ملا، بیواؤں کو آسرا دینے والا نبی ملا، جس عورت کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا اس عورت کو عزت اور احترام کا مقام دینے والا نبی ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دور سب سے پہلا جو دور ہوگا یہ نبوت اور رحمت کے ساتھ چلے گا، اور میرے دور کے بعد ثم یکون خلافتا ورحمہ، میرے نبوت اور رحمت کے دور کے ختم ہونے کے بعد خلافت کا دور آئے گا، وہ بھی رحمت کے ساتھ۔ اور خلافت کسے کہتے ہیں میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے؟ بولو جی، معلوم نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے سال خلیفہ تھے معلوم؟ 2-2.5 سال تک خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی خلافت 10.5 سال کے تقریباً ادھر ادھر تک رہی، 10 سال 6 ماہ 4 دن ان کی خلافت۔ حضرت عمر کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی خلافت تقریباً 6 سال کے ادھر ادھر رہی۔ ان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ان کی خلافت تقریباً 6 7 8 مختلف روایات ہیں۔ کل ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت راشدہ کا دور 30 سال چلے گا۔ ابھی آیا نہیں، ابھی ابو بکر خلیفہ نہیں بنے، عمر نہیں بنے، عثمان علی نہیں بنے، نبی نے اپنے دور میں کہہ دیا خلافت کا دور کتنا چلے گا؟ 30 سال۔ اور بالکل ان چاروں صحابہ کا جو خلافت راشدہ اور خلفائے اربعہ کا جو دور چلا یہ 30 سال تک چلا۔ نبی نے فرمایا ثم یکون خلافتا ورحمہ، میرے بعد خلافت کا دور آئے گا رحمت کے ساتھ، نبوت کا دور بھی رحمت کے ساتھ، خلافت کا دور بھی رحمت کے ساتھ۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یکون ملکا ورحمہ، فرمایا خلافت کے بعد ملوکیت آئے گی رحمت کے ساتھ۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات میں چھیڑوں گا، اس لیے کہ ہم لوگ سوچتے کیا ہے خلافت ختم ہوتے ہی ایسی ہسٹری مسلمانوں کے سامنے پیش کرے کہ اس کے بعد حضرت عثمان علی کے بعد جو بھی خلیفہ کی شکل میں ملوکیت آئی یہ سارے ظالم اور جابر نعوذ باللہ، جبکہ ملوکیت بھی صحابہ کے دور کی ہے۔ صحابہ تو 110 سال تک رہے نا، 110 ہجری تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال پر خلافت ختم، اس کے بعد ملوکیت آئی۔ ملوکیت کو بعض لوگ یہاں پر ظالمانہ جابرانہ حکومت بیان کرتے ہیں، لیکن میں بتاتا چلوں اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یکون ملکا ورحمہ، اس کے بعد ملوکیت آئے گی رحمت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ نہیں، جبر کے ساتھ نہیں، تشدد کے ساتھ نہیں، انصاف کے خلاف نہیں۔ تو اب یہ 2 باتیں سمجھیں۔ نبوت تو ہمیں معلوم، نبی کا زمانہ نبوت والا، اس کے بعد 30 سال تک صحابہ کا خلافت کا زمانہ، خلافت کے بعد ملوکیت آئی۔ واٹ از دا ڈفرنسز آف ملوکیت اینڈ خلافہ؟ خلافت اور ملوکیت کے درمیان فرق کیا ہے؟
خلافت کسے کہتے ہیں اور ملوکیت کسے کہتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے مجھ سے یہ بات سمجھ لیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی ذمہ داریاں تھی۔ کتنے طرح کی بھائی؟ دو طرح کی ذمہ داری۔ پہلی ذمہ داری خوب بیان کرتے ہیں علماء بھی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ لیکن دوسری ذمہ داری بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا، دعوت الاللہ، دعوت الاللہ۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، بات گزر چکی ہے رومن امپائر کی، جب میں نے بحث چھیڑی تھی، کفار اور مشرکین مکہ پرشین امپائر کی کامیابی پر جشن منائے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی بت پرست اور یہ بھی بت پرست، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن صرف ایک اللہ کو نہیں، اللہ کے ساتھ دیگر بھگوانوں کی بھی پوجا پاٹ کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہندوستان کا غیر 300 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کے اندر کتنے بت تھے؟ 360 بت رکھ کر پوجا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر اے نبی تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ لوگ تو کہیں گے کہ اللہ برساتا ہے۔ ہمارے ملک کا غیر 300 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو تو مانتا لیکن اللہ کو نہیں مانتا۔ مکے کے کفار اور مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دیگر بھگوانوں کی لات منات عزا یعوذ یغوث ان بتوں کی بھی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو ان لوگوں تک اللہ کی توحید کی دعوت دینا، قل نبی کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، الہکم الہ واحد، اسے ایک اللہ کی عبادت پوجا اور پرستش کی جائے گی۔ لا تسجد للشمس ولا للقمر، تم سورج اور چاند کی پوجا پاٹ نہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اس کی پوجا پاٹ اور پرستش کرو جس نے اس زمین اور آسمان اور چاند و سورج کو پیدا کیا ہے۔ یہ نبی کی دعوت تھی۔ اس دعوت کو کہا جاتا ہے دعوت الاللہ، ایک اللہ کی دعوت۔ یہ نبی کی ذمہ داری تھی۔ اور اسی کے ساتھ نبی کی ذمہ داری تزکیہ، جو لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کرو، کفر سے پاک کرو، شرک سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، کینے سے پاک کرو، بغض سے پاک کرو، دل کے برے خیالات سے پاک کرو۔ نبی کا اسی طرح ایک اور کام اصلاح معاشرہ، سارے مسلمانوں کے درمیان معاملات، لین دین، حسن سلوک، اخلاق، کردار، پورے معاشرے کی اصلاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحابہ کی تربیت فرماتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن کی تعلیم دیتے، حکمت و دانائی حدیث کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ یہ سارے کام نبی کی پہلی ذمہ داری۔ اسی کو میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ دین کا کام ہے نہیں؟ دین کا کام ہے نہیں ہے بھائی؟ بولو بھائی، یہ سارے کام دین کے کام ہے نہیں؟ نبی نے حضرت ارقم کے گھر میں بیٹھ کر مکتب پڑھایا، صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر مدرسہ پڑھایا، مسجد کے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر خانقاہیں اور ذکر کا حلقہ قائم فرمایا، ضرورت پڑی میدان میں اترے، بدر میں اپنے دندان مبارک بھی شہید کروائے۔ یہ سارے کام تو ہمارے نبی نے کیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی کے سارے کام ہیں۔ یہ نبی کی پہلی ذمہ داری یہ کہ اس کو دوسرے طریقے سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھے اللہ کے دین کو اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچانا، دعوت الاللہ۔ نبی کا دوسرا کام کیا؟
نبی کا دوسرا کام یہ تھا عالمی حالات کا جائزہ لینا. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی یاد ہے؟ ہر انسان صبح اٹھتے ہی کیا کرتا ہے؟ حالات کا جائزہ لیتا ہے. اب جو شروع میں رہے انہیں بات پوری سمجھ میں آئے گی. جو 3 صف کے بعد والے ہیں مجھے معاف فرمائیں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. صبح اٹھتے ہی کیا کرتا ہے آدمی؟ حالات کا جائزہ. 2 طریقے بیان کیے، ایک اخبارات، میڈیا، انٹلیکچوئلز، دانشوران، اسکالرز کی اسپیچز، اور دوسرا طریقہ قرآن اور حدیث. نبی کی دوسری ذمہ داری حالات کا جائزہ لیتے. بخاری شریف باب اول میں اٹھا کر دیکھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کا جائزہ لیا، ایلیا کا جائزہ لیا، بادشاہ ہرقل جسے ہسٹری کے اندر ہرکولس کہا جاتا ہے، اس تک دین کی دعوت صحابہ کے ذریعے سے پہنچایا. تو نبی کا دوسرا کام عالمی حالات پر نظر، سرحدوں کی حفاظت. جہاں تک مسلمانوں کی حکومت آ گئی، مدینے کے ارد گرد، مدینے کے بارڈر کی حفاظت صحابہ کو طے کر دیا. دیکھو کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ نہ کرے. اسی لیے تو جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، حنین ہوا، خندق ہوا، احزاب کی جنگیں ہوئی. اسے کوئی بیان نہیں کرتا. حالات کا جائزہ نبی کی دوسری ذمہ داری، سرحدوں کی حفاظت نبی کی دوسری ذمہ داری. اسی طرح اس سرحد پر اگر دشمن آ جائے تو مارنے لڑنے کے لیے فوج بھی تو چاہیے. فوج کو تیار کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بولیے بھائی، نبی کی ذمہ داری نا. اٹھا کر بخاری شریف کی دوسری جلد کی شروع سے حدیثیں پڑھیں، ساری جنگ کی حدیثیں بیان فرمائی. صحابہ کو نبی تلوار چلانا سکھاتے تھے، تیر اندازی سکھاتے تھے، گھوڑ سواری سکھاتے تھے، صحابہ کے درمیان کشتی رکھتے تھے، صحابہ کے درمیان رننگ ریس کراتے تھے. کیا کام ہو رہا ہے؟ فوج کو تیار کیا جا رہا ہے. کس لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے، سرحد کی حفاظت کے لیے، مملکت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، کہ کوئی دشمن آ کر ہمارے ملک پر حملہ نہ کر دے. تو نبی کی ذمہ داری صرف تسبیح، قرآن، حدیث، امامت، مسجد، مدرسہ نہیں تھا. نبی کی ذمہ داری فوج کو تیار کرنا. نبی تیار کرتے تھے. سرحد پر سیکورٹی فورسز، بی ایس ایف، بارڈر سیکورٹی فورسز نبی تیار کرتے تھے. اس میں کمانڈر کون ہوگا، اس میں جنرل کون ہوگا. اور ملک یمن کے لیے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر کس نے بنا کے بھیجا؟ نبی نے بنا کر بھیجا. پارلیمنٹی نظام نبی مسجد نبوی میں کرتے تھے. فوج کی تشکیل نبی مسجد نبوی میں کرتے تھے. صحابہ بدر کو لے کر گئے. بدر میں جانے سے پہلے صحابہ کو مسجد نبوی میں نبی نے اکٹھا کیا، صفوں میں ٹھہرایا، صفی ٹیڑھی آئی، لکڑی سے سیدھا کیا. کہا کہ ایک فوج کو ترتیب اور تربیت اس طرح دی. یہ ساری تیاری کون کراتے تھے صحابہ کو؟ بولو بھائی، نبی ہی تو نا. ہمیں کیا سوچتی؟ نبی کا تو اللہ اکبر، حضرت بھی ایسے تھے نا، نماز پڑھا دل کو، تسبیح ڈھکل ڈال کو، ان کا انہوں دیکھ لیں جاتے رہنا. نبی ایسے نہیں تھے. نبی کو یہ معلوم تھا اس محلے کے اندر کتنی بیوائیں ہیں. نبی کو یہ معلوم تھا کہ اس گھر کے اندر کتنے بچے ہیں، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون بیوہ ہے، کون پڑھا لکھا ہے، کون ان پڑھ ہے، کون بہادر اور طاقت والا ہے، کون نشے میں ڈوب کر اپنے جسم کو برباد کر رہا ہے. نبی اور صحابہ کو یہ باتیں معلوم تھی. جو فوج نبی ٹھہراتے، طاقتور بہادر صحابہ کو اور ایمان والوں کو آگے بلا کر ٹھہراتے نبی کہ تم پہلی صف کے لائق کے ہو. یہ حالات کا جائزہ. ہرقل کے بادشاہ کے کیا ہے، نجاشی بادشاہ کیسا ہے. جبکہ ہجرت کر کر صحابہ مکے سے نجاشی کے پاس بھی حبشہ کی ہجرت بھی کی، طائف کی ہجرت بھی کی. وہاں کے حالات اتنا ہی نہیں، میرے نبی نے جاسوسی کا نظام بھی بنایا تھا.
CID کا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، صحابہ کو بھیجتے تھے، جاؤ جنگ سے پہلے جا کر دیکھو خندق کے کیا حالات ہیں، کتنے دشمن ہیں، کتنے تیر انداز ہیں، کتنے بھالے والے ہیں، کتنے گھوڑ سوار ہیں، کتنے اونٹوں پر سوار ہیں۔ وہ جاسوس جا کر جاسوسی کر کے آتے تھے۔ بخاری ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، فضائل اعمال کو بھی اگر آپ غور سے پڑھ لیں، جنگ خندق کا جو واقعہ حضرت شیخ الحدیث نے بیان فرمایا ہے، وہ صحابی کو نبی نے جاسوس بنا دیا تھا، ٹھنڈ کا موسم، زبردست ہوا چل رہی تھی، صحابی کے بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر تھی، لپیٹ لیا، نبی نے دعا دی تو فرماتے ہیں اس ایک چادر کو لپیٹے ہوئے میں جو گیا ہوں مجھے ٹھنڈ کا احساس بھی نہیں ہوا۔ کس لیے گئے تھے حضرت حذیفہ؟ جاسوسی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کام تھے بھائی؟ 2 کام تھے، ایک دین کا کام، یہ کیا کام ہے؟ دین کا کام، اور دوسرا جو کام تھا حکومتی امور، کیونکہ ایک ریاست بنی تھی نا، ایک حکومت جم گئی تھی مدینے میں، اب یہ حکومت کو سنبھالنا کیسا ہے؟ کون فائنانس ڈپارٹمنٹ سنبھالے گا، کون ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ سنبھالے گا، کون ڈیفنس کو سنبھالے گا، کون فوج تیار کرے گا؟ اللہ کے نبی تو ساری جگہ نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدۃ الجراح، ان صحابہ کو اللہ کے نبی نے ذمہ داری دی تھی فوج کو پوری ٹریننگ دی جائے، اور حضرت عبداللہ بن عمر انہیں کہہ دیا تھا یہ اللہ والے ہیں، یہ نبی کے دور کے صوفی تھے، اور اب نبی موجود ہیں پھر بھی کہہ دیا تھا قرآن میں کوئی ڈاؤٹ ہے ابی ابن کعب سے جا کر پوچھ لینا، میں نہ ملوں، اگر تمہیں کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لینا، یہ میرے نبی کے زمانے کے یہ میرے نبی کے زمانے کے مفتی اعظم تھے۔ یہ ساری جو حکومتی امور تھے، پارلیمنٹ کہ کیے جانے والے جو کام تھے، یہ بھی میرے نبی کے دور میں کون کرتے تھے؟ میرا نبی کرتا تھا۔ تو 2 طرح کے کام تھے، ایک دین کا کام، دوسرا حکومتی کام، اور یہ دونوں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی نے جس طرح سے چلایا، دین کا کام اور حکومت کا نظام جس طرح سے نبی نے چلایا اپنے دور میں، اسی طرح سے اسی مرکز مدینے سے اسی نہج پر جنہوں نے چلایا، اس دور کو خلافت کا دور کہتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں خلفائے اربعہ نے جب تک خلافت کی، مرکز مدینہ رہا، دین کے کام بھی مدینے سے مسجد نبوی سے ہوتے تھے، اور حکومت کے کام بھی کہاں سے ہوتے تھے؟ بولیے جی، مسجد نبوی سے۔ آج ہمیں مسجد کو خالی نماز پڑھنے کی جگہ بنائے، بھائی مسجد مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ہے، صرف طلاق خلے کے مسائل کو حل کرنے کا مسئلہ جگہ مسجد نہیں ہے۔ پارلیمنٹی امور بھی اللہ کے نبی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی بیٹھ کر مسجد میں حل کرتے تھے، مسلمانوں کے مسائل مسجد سے حل کیے جاتے تھے۔ تو نبی کے دور میں دین کے کام ہو، حکومتی کام ہو، یہ دونوں کاموں کو نبی جس طریقے پر کرتے تھے، جس مرکز مسجد نبوی سے کرتے تھے، اسی طریقے پر اسی مرکز سے جو کیا ان چاروں صحابہ نے 30 سال تک، اس دور کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ۔ اور آپ نے بار بار سنا ہوگا حضرت عمر کے دور میں فتوحات بڑے نہیں بڑے، پچھلے ہفتے تو آپ نے اسے پہلے سنا نا، پیلسٹین کو کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت عمر ابن الخطاب نے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو بھیجا تھا، اور ادھر حضرت خالد ابن ولید اسپائن دمشق کی طرف گئے تھے، حضرت ابو عبیدۃ الجراح کی فوج کو بھیجا تھا، ادھر اسپائن تک حکومت، ادھر پیلسٹائن تک حکومت، سارا ملک بلاد شام حضرات صحابہ کے دور میں پھیل گیا۔ اب جب علاقہ بڑا ہو گیا تو ذمہ داریاں بھی بڑی نہیں بڑی بھائی، گھر ایک سنبھالے تک سنبھال لیتی، 4-5 گھر ہو گئے، ایک ہی چدمی کی کمائی سے سنبھلتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیا کرتے ہیں، 4-5 گھر کے لیے 4-5 آدمی کو ذمہ دار بنا دیتے۔ تو جب تک ملک چھوٹا تھا، جب تک مسجد نبوی مدینہ منورہ کی مرکز تھا، دین کے کام کا مرکز بھی، حکومت کے کام کا
مرکز بھی، اور اسی نہج، اسی طریقے، اسی مرکز سے یہ چاروں کے چاروں خلفاء 3 سال تک حکومت کرتے. اس کی خلافت جب یہ حکومتیں بڑھ گئی، بلاد شام کا علاقہ آیا، اور اس سے پہلے میں جو بیان کیا پچھلے ہفتے، رومن امپائر اسلام قبول کر گئی، پرشین امپائر بھی اسلام میں داخل ہو گئی. جب وہ لوگ بھی اسلام میں آ گئے، اسلامی مملکت پھیلتی ہوئی چلے گئی، ذمہ داریاں بڑھ گئی، اب ہر کام مدینے سے کرنا مشکل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے صحابہ کے دماغ میں ڈالا مسجد نبوی دین کے کاموں کا مرکز رہے گا. مسجد نبوی دین کے کاموں کا مرکز. قرآن کی تعلیم مسجد نبوی سے، حدیث کی تعلیم مسجد نبوی سے دی جائے گی، اور خانقاہ کی تعلیم مسجد نبوی سے، فقہ کی تعلیم مسجد نبوی سے، تزکیہ کی تعلیم مسجد نبوی سے، دعوت و تبلیغ کا کام مسجد نبوی سے، دعوت اللہ کا کام مسجد نبوی سے. رہی بات حکومتی نظام کو چلانا، یہ اب یہاں پر نہیں رہا، کیونکہ حکومتیں بڑی ہو گئی. جیسے حکومت بڑھتی گئی، کچھ دن تک دمشق کو مرکز بنایا، کچھ دن تک مصر کو مرکز بنایا، کچھ دن کو بغداد کو مرکز بنایا. جیسے جیسے حکومت بڑھتی گئی، حکومتی نظام بھی بدلتا چلا گیا. اس کو کہا جاتا ہے ملوکیت. ایک ہی مرکز سے ایک ہی نہج پر کام چلا تو خلافت. مرکز 2 ہو گئے، دین کے کام کا مرکز الگ، حکومت کے کاموں کا مرکز الگ. تو اب حکومت کا کام سنبھالنے والا جو بادشاہ وقت ہے، اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے وہی بات حدیث میں ارشاد فرمائی، ان اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ. سب سے پہلا میرا دور جو آئے گا یہ نبوت والا دور اور رحمت والا دور رہے گا. ثم یکون خلافت و رحمہ، میرے بعد خلافت کا دور رحمت کے ساتھ آئے گا. ثم یکون، پھر اس کے بعد ملک و رحمہ، ملوکیت آئے گی رحمت کے ساتھ. اب خلافت کے بعد کیا آیا؟ بنو عباسیہ کی حکومت آئی، بنو امیہ کی حکومت آئی، عثمانیہ خلافت آئی جو 700 سالوں تک چلی، اور 100 سال پہلے تک ملوکیت کا دور چلا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں صاف ارشاد فرمایا، ثم یکون امارۃ و رحمہ. اس کے بعد عمارت آئے گی. امیر، خلیفہ نہیں، امیر بنے گا اس کے بعد مسلمانوں کا، اور وہ عمارت بھی آئے گی رحمت کے ساتھ. ظلم نہیں ہوگا، انصاف کی دھجیاں نہیں اڑائی جائیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر ہمدردی کا معاملہ کیا جائے گا. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھے انداز میں اس کو سمجھایا. فرمایا خلافت کے 3 نام ہیں. کتنے نام؟ 3. پہلا فرمایا خلافت کاملہ، ٹوٹل مکمل خلافت. نبی کے دور میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے دور میں مکمل خلافت کہاں سے چل رہی تھی؟ مسجد نبوی سے چل رہی تھی. اس کے بعد خلافت کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک ظاہری خلافت ظاہرہ، ایک خلافت باطنہ. باطن کا مطلب اندر، ظاہر کا مطلب باہر. باطن اپنے اندر دل کا صاف کرنا، قرآن کا سیکھنا، حدیث کا سمجھنا، دین پر چلانے کی محنت، دعوت کی فکریں، امت کا غم، امت کی تڑپ، یہ جو ساری محنت ہے، فرمایا اس کو خلافت باطنہ. خلافت باطنہ کا مرکز بنا مسجد نبوی، اور خلافت ظاہرہ حکومت کو سنبھالنا، فوج تیار کرنا، سرحد کی حفاظت کرنا، ملٹری کا تیار کرنا، مجاہدین کو ٹریننگ دینا، یہ سارے باہر میں دکھنے والے کام. اور یہ امور کو جو مملکت سنبھال رہی ہے، کبھی دمشق سنبھالا، کبھی ایجپٹ نے، مصر نے سنبھالا، کبھی بغداد اور عراق نے اس کو سنبھالا، یہ ملوکیتیں بدلتی رہی. تو اس کو فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ یہ خلافت ظاہرہ. یہ دور کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا ثم یکون عمارتن، اس کے بعد عمارت آئے گی رحمت کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہوا؟ دنیا میں چھوٹے چھوٹے علاقے بن گئے، چھوٹے چھوٹے. میرے نبی جانے سے پہلے بتا کر جا رہے ہیں میرے نبی کے بعد کیسی حکومتیں آئیں گی. خلافت آئے گی، ملوکیت آئے گی، عمارت آئے گی. عمارت کا مطلب چھوٹے چھوٹی حکومتیں بنیں گی. اور آج اٹھا کر مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، پیلسٹین کتنا ہے، کیرلا اتنا ہے.
جتنا انڈیا کا ایک اسٹیٹ ہے کیرلا، اتنا ہی تو پیلسٹائن ہے۔ سعودی کتنا ہے؟ ہمارے کرناٹکا اتنا ہے نہیں ہے۔ سارے کے سارے یہ مڈل ایسٹ کے جو علاقے ہیں، اردن ہے، عمان ہے، یمن کا علاقہ ہے، لبنان کا علاقہ ہے، عراق اور ایران کا علاقہ، ایران تھوڑا بڑا ہی ہے، عراق بھی بڑا ہے، یہ سارے علاقوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور حکومتیں ہیں، اور یہ پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا۔ ثم یکون امارتن، اس کے بعد یہ عمارت آئے گی رحمت کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے علاقے بن جائیں گے، لیکن ان امیروں کی نیت خراب نہیں ہوگی۔ ان امیروں کی نیت یہ ہوگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا انصاف کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یکون امارتوں ورحمہ۔ یہاں تک کا جو دور تھا مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں، یہ ساری حکومتیں رحمت کے ساتھ تھی، عدل کے ساتھ تھی، انصاف کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ثم یعود جبریتاً، پھر لوٹ کر آئے گا دنیا کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا دور۔ اور آج میں اور آپ اسی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں گزر رہے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ کا دور مطلب کیا ہے؟ جبریتاً، زبردستی حکومت کی جائے گی، ظلم کے ساتھ حکومت کی جائے گی۔ ہر ایک چھوٹا امیر دوسرے ملک کے بڑے کو الزام دے گا، اسے ختم کر کے، اس کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت جمانے کے چکر میں ہوگا۔ میں نام گناتا ہوا جاتا ہوں، وقت کی قلت ہے، اٹھا کر سارے مڈل ایسٹ کی تاریخ کو دیکھ لے۔ حسنی مبارک 30 پر 5 سال تک مصر اور ایجپٹ پر حکومت کرتا رہا، اور وہ یہودیوں کا کٹ پتلی بن کر ناچتا رہا۔ مرد مجاہد حافظ محمد سرسی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے علب بغاوت دائر کیا۔ اخوان المسلمین جیسی ایک بہترین مجاہدوں کی پارٹی کھڑی ہوئی، سارے مصر اور ایجپٹ کے لوگوں نے اخوان المسلمین کو کامیاب کیا، الیکشن میں وہ کامیاب ہوئے۔ حافظ محمد مرسی کی حکومت آئی، وہ غیور حافظ قرآن تھا، اور جیسے حکومت کی گدی کو سنبھالا، اسرائیل کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا، امریکہ کی پالیسیوں کو ختم کرتا رہا۔ اب امریکہ نے سوچا کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کو ڈر تھا فرعون سے، فرعون کو ڈر تھا موسیٰ کی پیدائش سے، یہ حافظ مرسی امریکہ کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کو حمایت کرنے نہیں دے رہا، اب اسے ختم کرنا ہے۔ بغاوت کی امریکہ نے، اور اس کے خلاف انہوں نے ایجنڈا اٹھایا، اور وہاں پر مرسی کی حکومت ختم کی، اور اپنے چیلے چپاٹے سیسی کو لا کر بٹھایا، اور آج وہی سیسی حکومت کر رہا ہے۔ اور آج وہ بارڈر لاک کیا ہوا ہے کہ کوئی پیلسٹین کی بڈھی، کوئی پیلسٹائن کا، فلسطین کا بچہ، کوئی عورت بارڈر پار کر کے ہمارے ملک کو نہ آ جائے۔ صدام حسین کو ختم کیا گیا، قذافی کی حکومتیں ختم کی گئی، یہ سارے ڈکٹیٹرشپ تھے، چھوٹے چھوٹے علاقے تھے۔ یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے دے لی۔ ثم یعود جبریتاً، اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا، ہر چھوٹا بادشاہ دوسرے چھوٹے بادشاہ کی حکومت ختم کر کے وہ اپنی حکمرانی لائے گا، لیکن اس کی نیت جبریتاً اچھی نہیں ہوگی۔ ظلم کر کے، تشدد کر کے، ٹیکس بڑھا کر، لوگوں کے خون کو چوس کر اپنے محلوں کی تعمیر کرنے کے لیے وہ حکومت کے لیے آئے گا۔ اب بتائیں نبی کے کس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ اسی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب ایسا زمانہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بالجہاد، جہاد کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف جہاد؟ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی، حیات باقی رہی تو اگلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ جبریت کی حکومت اور انہوں نے کیا کیا پروپیگنڈے کیے، ایسے نازک حالات میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ جہاد کو جس طرح سے میڈیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو کر جنگ لڑنے کا نام جہاد ہے۔ امت نے جہاد کا معنی بھول گئی، اور جب سے یہ امت میں چرچے بھول گئے، غیر بیٹھ کر ٹی وی کے اندر جہاد کے غلط معنی بیان کر کے امت مسلمہ کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال تقاضا صرف اتنا ہے، حالات جتنے بدتر سے بدتر آ جائے، ہمارے حالات کا حل اللہ نے قرآن میں، نبی نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، نبی سے پوچھیں ایسے ڈکٹیٹر
ڈکٹیٹرشپ ظالمانہ حکومت آ جائے تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. انشاءاللہ اسی عنوان کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رحمت کے ساتھ شجاعت اور بہادری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.